بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے کہ ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ہیں جو علی خامنہئی کے بیٹے ہیں، اس کا پہلا آڈیو پیغام آ چکا ہے، اور اس آڈیو پیغام میں کیا تھا، اور دوسرا کیا جنگ اب لمبی چلے گی۔ دوسری جو آج القدس ریلی تھی، وہاں اسرائیل اور امریکہ نے اٹیک کیا اور ایک خاتون اس میں شہید ہوئی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور سعودی عرب نے جو وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 کو طلب کیا تھا، اس کا کیا بنا، آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر نے جو نئے ہیں، اس نے اعلان کیا ہے کہ میرے والد اور میری والدہ جو شہید ہوئی ہیں، اور میری بیوی اور میرے بیٹے اور میری بہن اور میرے بھائیوں اور میری بھانجی، اس میں مجھے اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے صبر عطا فرمائے۔ تو اس نے کہا ہے کہ میں سب سے پہلے کہ ہم ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے اور دشمن سے منہ توڑ جواب دیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ گلف ممالک کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری سرزمین اب ان کو اڈوں کو مکمل طور پر ختم کیا جائے اور امریکیوں کو یہاں سے نکالنا چاہیے، تو سعودی عرب کے لیے اور گلف ممالک کے لیے ایران کے سپریم لیڈر نے بہت ہی سخت بیان دیا ہے۔ اور دوسرا، ایران کے جو سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اب برداشت نہیں کریں گے کہ ہم پر حملہ ہو، ہم اس کا بھرپور جواب دیں۔ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ ہم ایک قطرہ تیل کا یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے اور کسی صورت یہاں سے نہیں گزرے جائے گا۔ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ایران کے سپریم لیڈر کے بیان کے بعد امریکہ کو بہت ہی مرچیں لگیں۔ اب امریکہ کی جانب سے کیا رد عمل آتا ہے، یہ دیکھیں۔ جس طرح ایران نے جنگ بند رکھنے کی تیز شرطیں رکھی ہیں کہ ہمارے نقصان بھرپائی کی جائے اور کیا جائے۔ اور دوسری جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ امریکہ نے جو جنوبی کوریا میں ایک اپنا دفاعی سسٹم لگایا ہوا تھا، اس کو نکال کر اسرائیل لا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، جو ان کے دفاعی سسٹم آئرن ڈوم اور دوسرے دفاع سسٹم نہیں کر سکے، تو وہ کون سے ان کا دفاع کریں گے؟ ان کو بھی امریکہ نے بچا کے رکھنا تھا۔ دوسری یہ ہے کہ کیا امریکہ کوئی اپنے اندر کیلیفورنیا ریاست کے اندر فلاگ آپریشن کر سکتی ہے، یعنی وہاں ڈرون کے ذریعے اٹیک کر سکتی ہے؟ کیا موساد کے ذریعے وہاں حملہ کر سکتی ہے؟ تو اس کی جو پیشن ہے کہ وہ ہو سکتا ہے، تاکہ امریکہ کی عوام کو بے وقوف بنایا جائے کہ ایران ہمارے شہروں پر بھی حملہ کرے، تاکہ جو ٹرمپ کی مقبولیت کو دھچکا لگے ہے کہ تاکہ وہ اس کے ساتھ ہو سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گلف کے ممالک ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے جو نجی بینکوں یا ہماری معیشت کے جو یا ہماری بجلی یا دوسرے نظام پر کیا جا رہا ہے، تو ہم بھی ان کو اندھیروں میں ڈبا دیں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اب جو تیسرا روز ہے، یہاں بہت ہی شدت سے جنگ لگی ہوئی ہے، دونوں جانب سے بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور ایران کی جانب سے 1300 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ آج جمعے کا روز ہے، جمعے کو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اس وقت پاکستان کے وقت 6 ہونے والے۔ اگر اس سے زیادہ کوئی انفارمیشن یا کچھ آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ دیکھیے، ایران کے سپریم لیڈر نے جو آڈیو پیغام جاری کیا، وہ بھی انتہائی اہم تھا، اور اس لیے اہم تھا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا۔ کیا سعودی عرب ایران پر حملہ کرے گا؟ کیا قطر یا UAE یا عرب ممالک ایران پر حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کا دفاعی سسٹم یا سعودی عرب یہ دیکھ رہے کہ ایران اپنا دفاعی نظام پھونک دے، اور اس کے بعد امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ میں سعودی عرب بھی شریک ہو اور دوسرے ممالک بھی شریک ہوں۔ تو اس بات سے بھی قبل وقت ہے کہ کیا سعودی عرب ایران کے خلاف جنگ میں اتر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شہزادہ بن پرنس ہے، وہ بھی اب آن لائن پریس یا آن لائن کابینہ کے اجلاس کرتا ہے۔ صرف دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف کو جب طلب کیا گیا تو ایک ہی ساتھ تصویر ہے، کیا وہ پرانی ہے یا نہیں؟ ابھی تک کوئی سعودی عرب سے یا پاکستان سے 24 گھنٹے ہونے کے بعد شہباز شریف کی ملاقاتوں کا یا سعودی عرب کی جانب سے کوئی ایسا اعلامیہ جاری نہیں ہوا جس سے ہم کہہ سکیں کہ پاکستان
کیا ایران کی جنگ میں شامل ہو رہا ہے یا نہیں، یہ بھی بات اب قابل سے وقت ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ایران نے تیل کی جو آئل پرائز ہے اس کو بھی کنٹرول کر رکھا ہے، اور اس کی زیادہ تر ہمارا ممالک پاکستان اور غریب ایسے اور ممالک ہیں جن کو زیادہ اثر ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی پاکستان میں تیل 50 یا 55 روپے مہنگا ہوا، جس سے غریب عوام کی کمر ٹوٹ کے رکھ دی گئی، اور اس تیل کی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان میں بہت ہی شدت آئی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے جو لیڈر ہیں سپرین مجدس خمینی، اس کا پہلا جو پیغام جاری ہوا اس سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ ایران اب جنگ بندی کی جانب سے نہیں جا رہا۔ ایران کیا آگے کوئی اور پلان جاری کر رہا ہے، تو اس کی بھی کوئی انفارمیشن ہوگی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت جو پاکستان کے وزیر اعظم کو طلب کیا، اس کی ہمارے پاس کوئی تفصیلات نہیں۔ اگر کوئی ایسی انفارمیشن یا ایسا کوئی ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں۔ شکریہ۔